اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم نبی کے ماننے والے اونچی اور اونچی. اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ہم ابلیسیوں سے مشورے لیں، ابلیس سے مشورے لیں، غیروں سے پالیسیاں مانگیں، تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود لینا، دینا، لکھنا، حساب کرنا، اس کا لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہماری حکومت تالیاں بجاتی ہے جب ہم سود پہ پیسے ملتے ہیں، خوش ہوتی ہے، فلانے ملک نے اتنے دے دیے، فلانی کمپنی نے اتنے دے دیے، فلانی تنظیم نے اتنے دے دیے. بتائیں یہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض؟ ادب والا کہنا مانتا ہے، ادب والا، تعظیم کرنے والا. ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، کہنا ماننے والا ہوتا ہے. یہ کہنا نہیں مان رہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں. تو کیا یہ واقعی ایمان ہے؟ اونچی. تو پہلی بات جو ہم نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ ایمان نام ہے نبی کے تعلق کا، نبی سے جتنا تعلق ہے اتنا ایمان، جتنا مضبوط، جتنا سچا، جتنا اچھا ویسا ایمان. تو نبی کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں. آج کی گفتگو یہیں تک. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پہلی بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اہل سنت و جماعت کو دنیا بھر میں آپس میں لڑوانے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے. سوشل میڈیا، یہ جب سے سب کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے، اس پہ سوشل میڈیا، اب وہ شیطانی کام تیزی سے ہونے لگے ہیں. پہلے کوئی شخص ایک بات کہتا تھا، دوسرے تک پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا، درمیان میں ختم بھی ہو جاتی تھی کبھی. اب سیکنڈوں میں بات پوری دنیا میں پھیلتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے والے، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرنے والے، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات کے خلاف باتیں کرنے والے، اولیاء کے خلاف باتیں کرنے والے، علماء کے خلاف باتیں کرنے والے بڑے تیز ہو گئے. کیونکہ اب توپ گولے سے وہ کام نہیں لینا چاہتے، اب وہ آپ یہ اس طرح آپ کے اندر فساد ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی نہ رہے، حیا بھی نہ رہے، شرم بھی نہ رہے، اور بے غیرتی آ جائے آپ کے اندر، بدعملی آ جائے. جب ایمان نہیں رہے گا حیا نہیں رہے گی، جب حیا نہیں رہے گی تو پھر حرام حلال کی پرواہ کیا اور کیا آپ کو فکر. یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں، خاص طور پر اہل سنت میں، علماء کو، کچھ پیروں کو، کچھ نعت خوانوں کو، کچھ بااثر لوگوں کو بگاڑ کر، خرید کر، یا ان کو بہکا کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بکھر گئے کہ کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، کدھر جائیں. وہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. تو میں نے آپ کو جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ 14ویں صدی میں اللہ نے ایک بندہ ہمیں دیا. اس بندے کا نام امام احمد رضا ہے. کیا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. ہم ان پر جمع. آج
ان کے خلاف باتیں کر کے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان سے الگ کر کے نئی سوچ، تو ہمیں کسی نئی سوچ کی ضرورت، کسی نئی تحقیق کی ضرورت، ہم صحیح العقیدہ، صحیح عقیدے والے اہل سنت رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نئے نئے شوشے چھوڑ کر بکھیرنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب ہم اعلیٰ حضرت پر متفق رہیں گے، متحد رہیں گے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو طریقے سے بہکانے، پھسلانے، بھٹکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے شکار بنتے جا رہے ہیں، کہیں صحابہ کے نام پہ، کہیں اہل بیت کے نام پہ، کہیں کچھ کے نام پہ، اور غلط لوگ سوشل میڈیا پہ پلانٹ کر دیے گئے ہیں، بٹھا دیے گئے ہیں، وہ قرآن حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مختلف ناموں سے، اور ہماری حکومت کو اپنی کرسی بچانے کے سوا کچھ ہوش نہیں۔ کوئی کرسی پانے کے لیے، کوئی کرسی بچانے کے لیے، بس اسی میں سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں پرواہ ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے کیا ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں کیا تکلیفیں ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایمان بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی کہے کہ نہیں جی ان کی تحقیق جو تھی وہ اس ٹائم میں تھی، یوں ہے وہاں ہے، کوئی ان سے بہتر لائے بات تو مانیں گے، لیکن اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے، انہوں نے 14ویں صدی میں جیسے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے، ہم اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قائم رکھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ملکی سیاست سب کے سامنے ہے۔ یہ جتنے بھی پارٹیوں کے لوگ ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی پاک صاف ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کسی نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، کسی نے قتل کروائے ہوئے ہیں، کسی نے زمین ہڑپ کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو کیا کیا ہوا ہے، روز نفرتیں، گالیاں، آپ روز ہی ان کے سنتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، کوئی چور ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کسی کا دامن صاف اونچی۔ تو کیا ان کے پیچھے لگ کے ہم اپنا وطن بگاڑ دیں؟ یہ پاکستان اسلام کے لیے لیا تھا، اسلام کے عملی نفاذ کے لیے لیا تھا۔ تو اب آپ نے، اگر اب بھی آپ نے یہ خیال احساس نہیں کیا تو سوچئے کیا ہوگا۔ اب آپ نے کسی بے دین کو، بدعقیدہ کو ووٹ، ورنہ وہ جو کریں گے، آپ نے چونکہ ان کو ووٹ دیا ہوا ہے، آپ کے ووٹ کی طاقت سے وہ کریں گے، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو واضح کر دو، جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا۔ یہ بات اب آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ نہ ہمیں کسی صحابی کی بے ادبی کرنی ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی کرنی ہے۔ کوئی بے ادبی کر رہا ہے تو اس سے دوستی نہیں رکھنی، سیدھی سی بات ہے۔ نہ ہمیں کوئی صحابہ سے الگ کر سکتا ہے، نہ اہل بیت سے۔ ہم نے دونوں سے پیار کرنا ہے۔ اللہ نے جن کو جو شان دی ہے وہ ماننی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں، اور اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی برداشت نہیں، سیدھی سی بات۔ آپ نے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تقریباً 28 سال انہوں نے کراچی میں جو محنت کی، اس کو اہل سنت کا گڑھ بنایا، چاقو کھائے، چھریاں کھائیں،
گالیاں سہیں، پتھر برداشت کیے، لیکن اللہ نے ان سے کام لیا۔ گلی گلی نبی کے نغمے گونجے، یا رسول اللہ کے نعرے گونجے۔ وہ محرم کی مجلسیں جب انہوں نے شروع کی تھیں اہل سنت کی طرف سے، تو اس کا ایک نصاب بنایا تھا۔ پہلے دن توحید، دوسرے دن رسالت، پھر 4 دن صحابہ اور 4 دن اہل بیت۔ پوری امت کو باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ اہل بیت سے بھی پیار اور صحابہ سے بھی۔ آج کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانیں گے، اہل بیت کو نہیں۔ اہل بیت کا ذکر کریں تو کہہ دیتے ہیں رافضی ہو گئے، صحابہ کا ذکر کریں تو کہیں ناسبی ہو گئے۔ ہم نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت سنی ہیں۔ ہمیں نبی کی ہر نسبت سے پیار، نبی کی ساری بیویاں، نبی کی ساری اولاد، نبی کے سارے صحابہ، سارے سچے، سارے اچھے، سارے ہی پیارے۔ ٹھیک ہے، اس پیغام کو بھولنا نہیں۔ اکاڑا میں مولانا محمد رمضان حامی اہل سنت کے ایک اچھے واعظ خطیب تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پتوں کی، اکاڑا سے لاہور جائیں راستے میں پتوں کی، وہاں میری پھوپھی ذات بہن وہ انتقال کر گئیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ کوٹ ادو رحیم یار خاں میں حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ صاحب مدنی انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ عبد الرحمن قطانی عرب میں بڑے فاضل بزرگ تھے، وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ اس دوران اہل ایمان چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم سب کو اللہ تعالی آفتوں سے، بلاؤں سے، موذی بیماریوں سے، گمراہی سے، گمراہوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ چند اعلان اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھیں۔